آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ دیسی گھی جو ہے وہ آپ کے بناسپتی گھی سے زیادہ صحت مند اور زیادہ فائدہ مند کیوں ہے، یا ہم کیوں ریکمینڈ کرتے ہیں کہ بناسپتی گھی کی نسبت آپ دیسی گھی کا استعمال کریں۔ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ دیسی گھی جو ہے وہ آپ کا نیچرل اینیمل سورس گھی ہے۔ گھی تو ہر چیز میں استعمال ہوتا ہی ہے، لیکن دیسی گھی جو ہے وہ آپ کے دماغ کے لیے اور آپ کی آنکھوں کے لیے اور آپ کے نظام کے لیے نہایت مفید ہے۔ یاد رہے دیسی گھی کوئی کلپریٹ نہیں ہے۔ ہمارے ہاں بہت سارے لوگوں نے گھی کو کھانا ہی چھوڑ دیا ہے یا دیسی گھی کا استعمال ہی چھوڑ دیا ہے کہ ہمیں کولیسٹرول کا مسئلہ ہے یا ہمیں کوئی اور مسئلہ ہے یا ہمیں دل کی بیماری ہے یا ہمیں شوگر کی بیماری ہے۔ تو یاد رہے دیسی گھی ہیلدی ہے، آپ لوگ دیسی گھی کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اسپیشلی چھوٹے بچوں کے لیے آپ دیسی گھی کو ہی چوری بنا کے استعمال کر سکتے ہیں۔ دودھ میں دیسی گھی ڈال کے استعمال کرنے سے جن لوگوں کو قبض کے مسائل ہیں وہ بالکل اچھی طرح ریلیف ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جن کو جوڑوں کے درد ہیں یا جن کو ہڈیوں کی پرابلمز ہیں وہ آپ دیسی گھی کا استعمال کر کے، دیسی گھی آپ دودھ کے اندر ڈال کے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور آپ کھانے میں ویسے بھی۔ یاد رہے دیسی گھی پرانے زمانے میں روٹیوں کو چوپڑ کے کھانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ دیسی گھی جو ہے وہ اس کو بہت زیادہ پکائیں۔ دیسی گھی جو ہے اس کو اگر آپ روٹی چوپڑ کے استعمال کرتے ہیں یا روٹی اور پراٹھے کے اندر لگا کے استعمال کرتے ہیں تو سب سے زیادہ مفید اور فائدہ مند ہے، کیونکہ یہ قدرتی ہے، اس کا میلٹنگ پوائنٹ لو ہے تو آپ کے جسم میں یا آپ کے خون کی شریانوں میں یہ جمتا نہیں ہے۔ یاد رہے آپ نے اس کو اعتدال سے کھانا ہے۔ جن لوگوں کے ایکسٹرا کولیسٹرول ہائی ہوتے ہیں یا کولیسٹرول کی بیماری کا شکار ہیں تو جو دیسی گھی ہے وہ بناسپتی گھی کی نسبت نہایت ہی مفید ہے، کیونکہ باڈی ٹیمپریچر پہ یہ جمتا نہیں ہے۔ تو کوئی بھی ایسا گھی یا آئل جو آپ کے باڈی ٹیمپریچر پہ نہ جمے وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ نہ صرف یہ کہ دیسی گھی کا استعمال آپ کے بیڈ کولیسٹرول کو جسم سے رفع کرے گا، بلکہ آپ کے جگر میں جن لوگوں کو فیٹی لیور کا پرابلم ہے اس کے بیڈ فیٹ کو ایکسکریٹ آؤٹ کرنے میں نہایت فائدہ مند ہے۔ چھوٹے بچوں کے لیے، ان کی نشو و نما کے لیے، ان کی یادداشت کو امپروو کرنے کے لیے اور آنکھوں کی جو ان کی نظر ہے، دیسی گھی کے اندر لینولینک اور الفا لینولینک ایسڈ موجود ہیں، اور اس کے علاوہ DHA اور EPA جیسے اومیگا 3 اومیگا 6 فیٹی ایسڈز موجود ہیں۔ ساتھ میں دیسی گھی مونو انسیچوریٹڈ فیٹی ایسڈز کا مجموعہ ہے جو کہ نہ صرف آپ کے جسم کے افعال کو بہتر بنائے گا بلکہ کولیسٹرول اور ذیابیطس جیسے مرضوں کے لیے نہایت فائدہ مند ہے۔ کیا دیسی گھی دل کے امراض کے لوگ استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جی ہاں، چاہے آپ دل کے مریض ہیں، شوگر کے مریض ہیں، کینسر کے مریض ہیں یا آپ کسی بھی اور بیماری کے مریض ہیں، آپ دیسی گھی کا استعمال کر سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ دیسی گھی کا استعمال اعتدال سے کریں گے۔ آپ دن میں 2 سے 4 چمچ دیسی گھی کھانے کا مطلب ٹی اسپونز جو دیسی گھی کے ہیں وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس سے زیادہ دیسی گھی کھائیں گے تو وہ نقصان دہ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ بہت سارے لوگ دیسی گھی میں کھانا پکاتے ہیں، تو یاد رہے کہ دیسی گھی میں کھانا پکانے سے کوئی اعتراض نہیں، لیکن اس کو اس کے اسموک پوائنٹ سے زیادہ نہیں پکانا، کیونکہ پھر وہ آپ کے ٹرانس فیٹس میں کنورٹ ہو جائے گا۔ تو کوشش کریں دیسی گھی کو اپنی خوراک میں، نہ صرف اپنی خوراک میں بلکہ اپنے بچوں اور بزرگوں کی خوراک کا بھی حصہ بنائیں۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ دیسی گھی عام بناسپتی گھی کی نسبت کافی ایکسپینسو یا کافی مہنگا ہے۔ تو میں یہ نہیں کہتی کہ آپ ایکسپینسو چیزوں کو اپنی خوراک میں شامل کریں، لیکن آپ اس کو اپنے بزرگوں، بچوں اور اپنی خوراک میں اگر صرف 1 ٹی اسپون بھی روزانہ کی بیس پہ یا پراٹھے کے اندر ڈال کے یا دودھ کے اندر ڈال کے یا آپ اس کو کسی سالن کے اوپر ڈال کے بھی اگر دیتے ہیں، یا اگر آپ چھوٹے بچوں اور بڑوں کو بھی صرف روٹی کے اوپر 1 ٹی اسپون لگا دیتے ہیں تو ان کی نہ صرف صحت بلکہ دماغ، دل اور آنکھوں کے لیے بھی نہایت مفید رہے گا۔ تو کوشش کریں کہ زیادہ نہیں بھی کر سکتے تو 1 ٹی اسپون دیسی گھی ہر انسان اپنی زندگی میں شامل کرے۔ شکریہ۔